جان لیوا اور خطرناک ترین پہاڑی چوٹی نانگا پربت، جہاں بہت سے کوہ پیماؤں نے جان کی بازی ہار دی۔ نانگا پربت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے نانگا پربت کو مجموعہ نانگا پربت کہا جاتا ہے۔ سب سے اونچی چوٹی مین پیک یا مرکزی چوٹی کہلاتی ہے، اسے سمٹ پیک بھی کہتے ہیں، اور عرف عام میں یہی چوٹی نانگا پربت کہلاتی ہے۔ 8126 میٹر بلند یہ چوٹی پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے، اور اسے سر کرنا ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ مشہور کوہ پیما کیمتھ میسن نانگا پربت کے بارے میں لکھتا ہے، پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پربت سب سے ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سے چھوٹی سزا موت ہے۔ نانگا پربت کی چوٹی کے نزدیک پتھریلی ڈھلان اتنی عمودی ہے کہ برف اس پر ٹھہرنے کے بجائے پھسل جاتی ہے۔ برفانی لباس اسے مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا، اور چوٹی ہمیشہ ننگی رہتی ہے۔ یہی اس کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ نانگا پربت پر کوہ پیماؤں کی کامیابی کا تناسب 28% ہے، اور اس سے کم تناسب صرف اناپورنا کا ہے۔ نانگا پربت کو شلاگنٹ ویٹ بھائیوں نے دنیا سے متعارف کروایا۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے شلاگنٹ ویٹ برادران برصغیر پر برطانوی دور تسلط میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے، اور اس علاقے کا سروے کرنے پر مامور کیے گئے۔ ایڈولف شلاگنٹ ویٹ، ہرمن شلاگنٹ ویٹ اور رابرٹ شلاگنٹ ویٹ نے پہلی مرتبہ نانگا پربت کا پینسل سکیچ جرمنی بھجوایا۔ ہرمن اور رابرٹ واپس جرمنی چلے گئے، جبکہ ایڈولف چین کے شہر کاشغر میں داخل ہوا۔ وہاں کسی الزام میں پکڑا گیا اور ولی شہر نے اسے موت کی گھاٹ اتروا دیا۔ ایڈولف شلاگنٹ ویٹ کو نانگا پربت کا پہلا شاہکار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خاکہ اسی نے بنایا تھا۔ نانگا پربت کی تصاویر کیونکہ سب سے پہلے جرمنی میں شائع ہوئیں، اسی لیے یہ پہاڑ شروع سے ہی جرمن کوہ پیماؤں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نانگا پربت 8000 میٹر بلند چوٹیوں میں سب سے آسان سمجھی جانے والی چوٹی تھی، اور اسی غلط فہمی نے کئی مشہور کوہ پیماؤں کی جان لے لی۔ نانگا پربت سر کرنے کی پہلی باقاعدہ کوشش برطانوی کوہ پیما البرٹ فیڈرک ممری نے 1895 میں کی۔ ممری کو اس وقت کوہ پیمائی میں لیجنڈ کا درجہ حاصل تھا۔ یہ باہمت کوہ پیما اپنی ٹیم کے ہمراہ 7000 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکا تھا کہ ساتھیوں کی بیماری اور خوراک کی شدید کمی کی وجہ سے ٹیم کو واپس آنا پڑا۔ دل گرفتہ ممری نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹیم صحیح سلامت دیا میر فیس کے بیس کیمپ تک پہنچ گئی۔ ہوش و حواس قائم ہوئے تو ٹیم کے ارکان نے فیصلہ کیا کہ وہ رائے کوٹ کی جانب سے پہاڑ کو سر کرنے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ ٹیم کے 2 کوہ پیما رامن کولی اور ہاسٹنگ زمینی رستے سے رائے کوٹ فیس کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ممری اور 2 نیپالی رگھوبیر سنگھ اور گومان سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ دیا میر فیس اور رائے کوٹ فیس کے درمیانی درے سے گزر کر رتھ فیس کے بیس کیمپ تک پہنچیں گے۔ جب کولی اور ہاسٹنگ رائے کوٹ فیس کے بیس کیمپ پہنچے، غالباً یہیں رکے ہوں گے جہاں ہم کھڑے تھے، تو ممری اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ کبھی یہاں نہ پہنچ سکے، اور سمجھ لیا گیا کہ یہ تینوں کسی برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیانی عرصہ میں 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا نانگا پربت سر کرنے کے لیے آئیں، اور صف اول کے 10 جرمن کوہ پیما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پربت کی خونخواری کا شکار ہوئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور و معروف کوہ پیما ولی مرکل، جو 1932 میں ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پربت سر کرنے آیا۔ وہ تقریباً 7500 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکا تھا، اور جب لبے بام صرف 2-4 ہاتھ رہ گیا تھا تو اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی۔ 4 دن کے عرصے میں 4 جرمن کوہ پیما، جن میں ولی مرکل خود بھی شامل تھے، اور 6 شرپا ہلاک ہو گئے۔ 4 سال بعد ایک ٹیم نے ولی مرکل کی لاش دریافت کی تو اس حالت میں تھی کہ گلے نامی شرپا کی لاش نے اسے پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا، جس سے وہ آخری وقت تک اپنے آقا کے جسم کو اپنے جسم کی گرمی منتقل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
1937 میں 7 جرمن کوہ پیما اور 9 شرپا برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ ولی مرکل کی موت نانگا پربت کی تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ولی مرکل کے ستیلے بھائی ڈاکٹر کارل ماریا ہرلگ نے، جسے عرف عام میں ہرلی کوفر کہا جاتا ہے، نانگا پربت سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود تو کوہ پیما نہیں تھا، اس نے ماہر کوہ پیماؤں پر مشتمل ٹیمیں ترتیب دے کر ہر دوسرے سال نانگا پربت کا رخ کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا، اور بالآخر اس کی قیادت میں نانگا پربت سر کر لیا گیا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کامنٹ کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔